در حسین سب کے لیے کھلا ہے اور افواہوں پر کان نہ دھریں، اور یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید کشیدگی چل رہی ہے، اور دونوں ممالک اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور سارا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے پاکستان میں شدت پسند تکفیری عناصر فتنہ الخارج کے کچھ لوگ کاروائیاں کر رہے تھے اور حملے کر رہے تھے مختلف مقامات پر، آرمی چیک پوسٹ پر پولیس کے اہلکاروں کو۔ حال ہی میں مسجد امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ ترلئی اسلام آباد میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد مومنین شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سی کاروائیاں، تو یہ جو عناصر ان میں ملوث تھے وہ سارے افغانستان سے آتے تھے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان نے ہر فورم پر آواز اٹھائی، لیکن جب کوئی اس میں کمی نہ آئی تو پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے اداروں نے افغانستان میں موجود شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں گزشتہ رات یعنی 26 فروری کو افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملے کیے گئے، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ایک باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اب افواج پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی افواج سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان میں اندرونی طور پر سیکورٹی کے معاملات بہت زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں، اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور خصوصاً مومنین کے حوالے سے، عزاداروں کے حوالے سے ویسے ہی تحفظات زیادہ ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکورٹی کے معاملات کو سخت اور مزید بہتر کیا جائے۔ کہ ایک ویڈیو جو کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی گزشتہ روز سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، کراچی کے ایک علاقے کی امام بارگاہ کے، جہاں کی ایک CCTV فوٹیج ہے کہ اس امام بارگاہ میں 3 افراد داخل ہوتے ہیں جو کہ مشکوک دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کبھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کبھی زری کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گیٹ اپ بھی انہوں نے ایسا کر رکھا ہے جو کہ مخصوص ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی۔ بہرحال اس امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں ان کی جانب سے تو یہ بیان آ گیا کہ جی تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، در حسین سب کے لیے کھلا ہے، اور افواہوں پر کان نہ دھریں، اور ہر مسلک کے مکتب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے اور ایسا ہی ہے، در حسین کسی کے لیے بند نہیں، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنے آس پاس نظر رکھیں، خاص طور پر ایسے افراد کے جو غیر متعلقہ ہوں، وہ کسی امام بارگاہ میں، مسجد میں، مجلس میں آئیں تو یقیناً ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کون ہیں، ان کا تعارف لازمی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرے مکتب سے، دوسرے مسلک سے آتا ہے تو ویلکم ہے ایسے افراد کو، لیکن کیونکہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ ہمسایہ ملک کا جو ان کا نمائندہ ہے افغان طالبان کا، وہ یہ بات برملا میڈیا پر کر چکا ہے، اس کا کھلے میں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو خودکش بمبار ہیں، ہم چاہیں تو پاکستان میں ایک دن میں بہت زیادہ انتشار پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب اس قسم کے بیانات دیے جائیں تو پھر ایسے حالات میں محتاط رہنا اور احتیاط کرنا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی روز بعد ایام علی بھی آ رہے ہیں، پروردگار محافظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی، امہ مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حسینی کبھی شہادت سے نہیں ڈرتے، شہادت کو تو اپنے لیے حفاظت سمجھتے ہیں، اور اس خوف سے کبھی بھی عزاداری کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہی ہے، لیکن مومنین کی جانیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات ہر حوالے سے ہونے چاہیے، ایام علی کی مجالس ہوں، جلوس ہوں، عزاداریاں ہوں، خصوصاً امام بارگاہیں، وہاں پر یقیناً سیکیورٹی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں، اور جو مقامی انتظامیہ ہے امام بارگاہ کی ان کو بھی چاہیے کہ سیکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر کیا جائے۔ اور یہ بات خصوصاً محبان اہل بیت کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ عالمی سطح پر جو حالات ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، ان کا ہدف حسینی ہے، علی والے ہیں۔ اول تو ہماری افواج ان عناصر کو بھرپور جواب دے رہی ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی ذمہ دار شہری تمام پاکستانیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور خصوصاً سیکورٹی کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔